الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا وقال تعالى والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت شیخ العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک باندی خرید کر لایا اور باندی بہت نیک اور اللہ والی باندی تھی. دن بھر مالک کی خدمت کرتی جو بھی وہ خدمت دیتے اور پھر رات کو عشاء کے بعد خدمت انجام دینے کے بعد پھر پوچھتی کہ آقا کوئی اور کام ہو تو بتائیں. میں نہیں بس جاؤ آرام کرو. وہ چلی جاتی اور اپنے خلوت خانے میں آ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی. رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرتی. ایک مرتبہ مالک نے سوچا کہ آخر دیکھوں تو صحیح ہے اجازت لے کے جاؤ کرے گا. اس کو خلوت خانے میں آئے وہ خلوت کریں تنہائی میں تو اللہ سے دعا کر رہی اے اللہ تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرے حال پر رحم فرما میری مغفرت میں دعا مانگ رہی کہہ رہی کہ تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. مالک نہ کہ اللہ کی بندی کیا بے ادبی کر رہی یوں نہ کہے یہ کہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم. محبت کی نسبت اپنی طرف کر ایک اللہ کا بھی نیاز ہے تو اللہ کی طرف کی محبت کی نسبت کر رہی ہے. باندھی چونک گئی اور نے تڑپ کر کہا مالک میرے آقا اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے میٹھی نیند نسلت کر. اسے مجھ سے محبت ہے جب عید مصلی پہ کھڑا کرا اسے. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دل کا اپنی محبت کے لیے انتخاب کر لیتا ہے. جو کسی نے کہا فارسی کا شعر ہے بہت مشہور عشق اول در دل معشوق پیدا می شود یعنی عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ایک یعنی جو محبوب ہے محبوبہ ہے معشوقہ ہے اس کے دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے عشق. وہی اپنی جھلکیاں دکھلاوے کبھی دوپٹہ سرکا دیا کبھی ادھر کو نکل گئی کبھی ادھر کو نکل گئی. کیوں؟ تاکہ یہ جلوے دیکھ کر اس کے دل میں ہولے اٹھیں اور اس کے دل میں بھی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے. تو فارسی کے شاعر نے کہا عشق اول در دل معشوق پیدا می شود تانا سوز شمت پروانہ شیدا می شود کہ اگر چراغ نہیں جلے گا تو پروانے آ جائیں گے کیا اندھیرے میں اڑیں گے پتنگے ادھر ویسے ہی اڑیں گے. چراغ جلتا ہے تبھی تو مچھر آؤں اس کا کیا اندھیرے اڑتا ہے مچھر
نے کہا کہ پہلے چراغ جلتا ہے پھر مچھراتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پہلے اس کے دل میں محبت جاگی ہے، تو وہ ہے ہی محبت کرنے والے، لیکن انہوں نے خود فرمایا کہ میرے دل میں فَكُنْتُ أَحْبَبْتُ، میرے دل میں محبت بیدار ہوئی، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے کائنات ہی اپنی محبت کی بنیاد پر پیدا کی ہے، اور پھر اتنے انسان ہیں، ان انسانوں میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کو ایمان کی دولت دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا بھی نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ عہدے منصب ڈگریاں سب کچھ ہے ان کے پاس، ملک کے سارے جتنے چیف منسٹر ہیں سارے کے سارے ہیں جی، کچھ نہ کچھ تو ہیں ہی پڑھے لکھے، کیا اسی لائن کے اصلی تعلیم کے ہی ہوں، عہدے ہیں منصب ہے سب کچھ ہے، ان کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیاں میں دوڑ دی، لیکن کیا ایمان ہے ان کے پاس؟ کیوں؟ کسی نے کہا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، ہر ایک کو اپنی محبت کی چنگاری ہر ایک کو عطا فرما دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو ایمان دیتا ہے، ایمان کی دولت دیتا ہے، اس لیے اس نے خود ہی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اس کے دوست ہیں، بلکہ کیا کہا؟ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مؤمنوں کا دوست ہے۔ اس نے دوستی کی نسبت، محبت کی نسبت کس کی طرف کری ہے؟ اپنی طرف دوستی اور محبت کی نسبت کی ہے۔ اب جتنے بھی ایمان والے ہیں سارے اللہ کے ولی ہیں نہیں ہے بھائی، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سارے ولی جنت میں جائیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا سارے جائیں گے جنت میں۔ آقا نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے، ضرور جا گا جنت میں، رکنے کا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے اس محبت کی چنگاری کو دنیا کی محبتوں سے دبا بھی دیا، دنیا کی محبت اس میں غالب آ گئی اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مومن ہے بھی یا نہیں ہے، ایسا بھی تو ہونا، بہت سے آدمی پتہ ہی نہیں چلتا وہ مسلمان ہے نہیں تو سلام کریں اگر نہیں۔ حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وہی بتاتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ جب پنجاب اجڑ رہا تھا اور لوگ اجڑ کے وہاں جا رہے تھے پاکستان، تو اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جن کلمہ لگی ہوئی تھی، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے تھے اور جاتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ تو مجھے ایک کیمپ میں جانا ہوا تو ایک بندہ دیکھا، اس کے کسی کل سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمان ہے، اور پہلے لگا ہے کوئی جاٹ ہو یا گجر ہو، مونچھ بھی ایسی، لباس بھی ایسا ہی، بول چال بھی ایسے ہی۔ اس سے حضرت نے پوچھا اگر بدھو کلمہ یاد ہے تیرے؟ نہ کلمہ سنا، اور اسے کلمہ بھی یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر صحیح نہیں کہا جا رہا۔ اس نے کہا بدھو تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، اور پتہ چلا کہ اپنے علاقے کا بہت بڑا سیٹ ہے، 1500-2000 بیگھے زمین ہے، اس پر عالی شان مکان، کوٹھی، بنگلہ۔ انہوں نے کہا بدھو کیا کرے گا جا کر، تیری تو اتنی بڑی جائیداد پڑی یہاں۔ انہوں نے کہا میرے گاؤں کے سارے چودھری آ رہے ہیں میرے پہ، سکھ پنجاب۔ میں کہہ رہے بدھو تو تمہارا آدمی، مسجد میں تو نہیں کبھی جاتا، مسلمان تیرا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، ہمارا آدمی، ہم تیری حفاظت کریں گے، تو کہاں جاوے، یہیں رہنا تو لوگ کو آ رہے ہیں میرے پاس، یہاں بھی آ رہے مجھے لینے کے لیے، لیکن میں نے تو کہہ دیا نا بھائی میں تو وہاں جا کے مروں گا جہاں لوگ مجھے نماز پڑھ کے دفن تو کر دیں گے، تم تو میری چتا میں آگ لگاؤ گے۔ تو یہ ایمان ہے، کلمہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں،
آقا سلام فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا سارے اللہ کے ولی ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین۔ اور پھر ولی اور دوست بھی دو طرح کے ہوں، ایک ولایت عامہ ہوتی ہے، ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے۔ آدمی کے دوست بھی دو طرح کے، ایک تو عمومی دوست ہے، سب سے تعلقات ہیں اس کے، ہر آدمی کرائیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، علی حضرت ہمارے سے اچھی طرح ملیں، لیکن سارے اس درجے کے نہیں ہیں۔ جس درجے میں کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں، سارے ایک ہی درجے میں نہیں ہوتے ہیں۔ تعلقات سب سے ہے، شناسائی سب سے ہے، اللہ کے ولی ہے سارے کے سارے ایمان والے، لیکن ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ولایت خاصہ کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ میرے ولی ایسے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں۔ انہوں نے اپنے ایمانی سطح کو بلند کر لیا، دوستی کو اور مضبوط کر لیا، دوستی اور قریب ہوتے چلے گئے دوستی میں۔ یہ اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، لیکن ہدایت بھی کسے دے؟ جو اس کی طرف عنابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تب اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ پل پل نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پھر یہ دوستی جو ہے بڑھتی جاتی ہے تو یہ بغل ہی، لیکن اس کے چند شعر میں سنا دوں۔ کسی نے کہا ہے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، وہ میرے نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کا ساما ہو گئے، اس قدر بڑھتی رہی اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے۔ یعنی جب محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر محبت کی چنگاری اس کے اندر حسن اور خوبیوں کو نکھارتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سے جتنی محبت بڑھے گی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جو عنایتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، وہ سب نکھرتی چلی جائیں گی اور انسان پر اپنے عیوب نکھرتے چلے جائیں گے۔ ان عیوب کے آئینوں میں جب غور کرے گا تو وہ سوچے گا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا جو اس نے میرے اوپر عطا کر رکھی ہے، اور جب اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نوازشیں کھولتے چلے جائیں گے، اپنی صفات کھولتے چلے جائیں گے۔ پھر اس پہ جب صفات کھلیں گی تو اسے محبت کا عجیب مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو محبت بیدار ہوگی، پھر محبوب کا عاشق کا دل محبوب سے ملنے کو چاہتا نہیں چاہتا ہے، ادھر اللہ کا دل چاہے گا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، ادھر یہ بے چین ہوگا اس سے ملنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے، کیا نام ہے ملک الموت؟ اسرائیل علیہ السلام، اور آ کر فرمانے لگے کہ السلام علیکم۔ حضرت علیکم السلام، فرشتے آتے ہی رہتے تھے، وہ انبیاء کے پاس تو آتے ہی ہیں، سلام بھی کریں، حضوری دیں۔ حضرت نے اس کی نیت دیکھی، وہ چونک گئے اور اس سے کہا ملک الموت سے کہ حضرت کیسا نہ ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام کو حضرت کیسا نہ ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ میں نے بھیجا آپ کی روح نکالنی، آپ کی روح قبض کرنی، آپ کی جان لینے کے لیے آیا میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی اللہ سے میرا سلام کہیے جا کے۔
اور اللہ رب العزت سے کہنا کہ اللہ ہم تو آپ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، کوئی دوست بھی دوست کی جان لے رہے اور آپ ہماری جان لے رہے، ہمیں تو معاف کر دیں اور بتیرے دنیا میں کوئی دوست بھی دوست کی جان لے، خلیل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں اللہ رب العزت جاتے ہیں۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ حضرت آپ کے خلیل ابراہیم نے تو سلام علیہ کیا اور یہ کہا ہے کہ اللہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، آپ نے تو خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ تو دوست بھی دوست کی جان لے رہے، اللہ ہمیں تو معاف کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، میرے خلیل سے جا کر میرا سلام کو اور یہ کہو کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے انکار کرے؟ اب یہ بات کہی آ کر کے ایک دم وہ چنگاری جو محبت کے لیے ہوئی تھی ایک دم سے نکھر گئی، کہنے لگے لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور اپنی جانے جانا کے حوالے کر دی۔ اللہ نے کہا جب میرے دوستوں پر میری محبتیں نکھرتی ہیں، میری عطایاں نکھرتی ہیں، میری بخششیں نکھرتی ہیں، میری صفات نکھرتی ہیں، تو ان کے دلوں میں میری محبت ہاٹیں مارنے لگتی ہیں اور پھر وہ مجھ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، مانگتے نہیں موت مانگنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آدمی حالات سے گھر کے موت مانگنے لگے، لیکن ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ کس کو کون سا دن آئے گا کہ ہم اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے۔ اللہ نے قرآن مشان میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ جب یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اللہ ان کے دلوں کو نکھارتے ہیں، اپنی صفات کے ساتھ نکھارتے ہیں، اپنی عطایاں کے ساتھ، اور شکر کے جذبات اتنے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت موزن ہونے لگتی ہے، محبت ہاٹیں مارنے لگتی ہے اور وہ ملنے کے لیے بے چین ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، ان کی محبت کے دو کرشمے بکھرے ہوئے ہیں۔ انہیں بھائی ان کی محبت ہے کہ یہ دنیا کائنات کس کے لیے پیدا کی اس نے؟ کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے تو پیدا کی اس نے۔ یہ ساری کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن، یہ ابر یعنی بادل، ہوا، چاند، سورج، یہ سارا نظام اس کے لیے ہے تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، تاکہ تو روزی حاصل کر اور اللہ سے غافل نہ ہو چیزیں گھڑی ہوئی۔ اس لیے اللہ نے سارا نظام پیدا کیا۔ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، محبت کرنے والی ایک پورا سسٹم اس نے قائم کر دیا محبت کرنے والوں کو۔ ہمارے آنے سے پہلے پورا سسٹم اس نے ایک محبت کی بنیاد پر پورا سسٹم برپا کر دیا۔ ماں باپ بے لوث محبت، ماں کے سینے میں دو نہریں جاری کر دی ہیں محبت، دودھ کی نہریں، ایک ممتا ایسی بیدار کر دی ہے کہ وہ بار بار اس کی بلائیں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور جھومتی ہے۔ یہ محبت بھی ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ کس نے پیدا کی؟ یہ محبت کرنے والے، بے لوث محبت کرنے والے، پھر بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھوپھا پھوپھی ہیں، چچا چچی ہیں، ماموں ممانی ہیں، خالہ خالو ہیں، ایک پورا سسٹم ہے جو محبت کرنے والوں کا اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ کرشمہ ہے اس کی محبت کا جو اس نے ہمارے لیے پہلے سے بچھا رکھا ہے، ایک محبت کا سلسلہ۔ اس کی تو محبت کے کہنے ہی کیا ہے، لیکن
جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے خاص ولی بننے کے لیے سارے خصوصی نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو عام ہیں بس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ خاص ولی ہوتے ہیں، خاص دوست ہوتے ہیں۔ خاص دوستوں میں شامل ہونے کے لیے اور بزرگوں نے بتلایا کہ پھر ولایت دو طرح کی ہے۔ یہ تو ولایت عامہ اور خاصہ تھی، لیکن جو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے لگتے ہیں انہیں پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ ہے۔ ایک چھوٹی ولایت ہے اور ایک بڑی ولایت ہے۔ ولایت صغریٰ ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو گناہوں کے دل در سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، نفس کی نگرانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی شان تو یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہم تو کس کھیت کی مولی ہے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو معصوم ہے، نبی ہیں۔ یہاں فرمایا ان النفس لأمارۃ بالسوء، یہ نفس برائی پر بہت زیادہ آمادہ کرنے والا ہے، اور ایسا چپکے سے تیر مار دے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کام بھی ہو جائے، ذبح کر دے بری طرح سے۔ یہی علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ اور کسی نے کہا کیوں بخلوت می رون آنکھ کارے دیگر بھی کنن، نفس پتہ بھی چلے دیتا ہے کہ مجمع میں تو رو بھی رہا اور بڑے جذبات اور بڑی اس کے اظہار ہو رہے ہیں، اور تنہائی میں جا کر کچھ اور کرے، اور نفس یہ ہے مگر ٹھیک کر رہا حضرت جی تو آج تو سب کو اڑا کر دیے تم نے، آج تو سب کو بال دیے تم نے، یعنی نفس پتہ بھی چلے دیتا ہے اور بڑے بڑوں کو پٹ کر دے، کسی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے ہے۔ ہاں اللہ جب محبت کی چنگاری بیدار کرتے ہیں تو پھر یہی نفس اس سے ملامت کرتا ہے، دیکھو تم نے گڑبڑ کر دی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بزرگ کی بادشاہ نے دعوت کر دی، اب حضرت وہاں تشریف لے گئے، دسترخوان بچھا ہوا، طرح طرح کی نعمتیں، حضرت نے کھانا تھوڑا ہی کھایا، کھانا تھوڑا اس لیے کھایا کہ اگر زیادہ کھاؤں گا تو بادشاہ کہے گا ایسے بھی اللہ کے ولی ہوں، کون باہر کو آ رہی اس کی، جتنا کھانا بیٹھا بٹایا نہیں ہٹ رہا ہے، تو عقیدت ساری ختم ہو جائے گی میری۔ اب آج اگر بادشاہ نے مجھے بلایا تھوڑا کھاؤں گا، سوچیں گے میں اللہ کے ولی واقعی ایسے ہوں، تھوڑا ہی کھاؤں گا، تو بہت تھوڑا ہی کھایا، اور یہ بتا نہیں کہ یہ حرکت کون کر رہا اندر بیٹھا ہو۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے سامنے اگر کوئی پلیٹ میں تھوڑا کھانا نکالے، شروع میں تھوڑا نکالا اس نے، کیوں اتنا ہی کھاؤ گا تو؟ اب جب تیرا کھانا ریاکاری کا ہوگا تو عبادت کیسی ہوگی؟ کھانے میں ریاکاری دکھلا رہا، بھائی پیسے کھانی کا کھا، ڈٹ کے کھاؤ، اور منع کر رہا تجھے دسترخوان بھرا ہوا رکھا۔ تو اب یہ چیزیں پکڑتا کون ہے؟ یہ مشائخ ہی تو پکڑے ہیں، جن کے بعد ہم اصلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر انہی پر یہ سب چیزیں کھولتے ہیں، وہ قدم قدم ہماری تربیت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان بزرگ نے کھانا تھوڑا ہی کھایا، مجلس ہوئی، دعا ہوئی، آگے گئے۔ جب گھر آئے تو کھانا کھا کے 2-4 گھنٹے ہو گئے تھے، تھوڑا کھائے تو بھوک لگ گئی۔ گھر آ کے کہنے لگے بٹی کچھ کھانا رکھا بچا ہوا؟ ہاں ابا ہے کھانا۔ تو پھر بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا کھانا لیا۔ بیٹی چونکہ اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، لیکن نفس کو پتہ چلے کب کسے پٹ کر دے، اچھے کو پٹ کر دے۔ اور بچی اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، حضرت بھی اللہ والے تھے، ایک انسان تھے، لیکن پتہ بھی نہیں چلایا نفس نے کیا کر دیا۔ چنانچہ بیٹی نے پوچھا ابا جان تو کھانا کم تھا بادشاہ کے یہاں؟ کم تھا کہ کھانا بادشاہ کے یہاں جو کھا کے آئے تھے؟
آپ کو اتنی جلدی بھوک بھی لگ گئی؟ انہوں نے کہا بیٹی اگر بادشاہ کے سامنے زیادہ کھاتا تو بادشاہ کے دل میں میری عقیدت ہو جاتی، اور بادشاہ مجھے بلاتا بعد میں تھوڑا اس لیے کھایا تاکہ بادشاہ کے دل میں عقیدت رہے کہ واقعی اللہ والے اتنا ہی تھوڑا کھاویں کم کھاویں۔ اور بچی چونک گئی، انہیں باپ کی تربیت دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے کھانا ریاکاری کا کھایا۔ اچھا تو پھر ایسا ہے میں کھانا گرم کر رہی ہوں، آپ نے نماز بھی پھر ریاکاری کی لمبی پڑھی ہوگی۔ میں کھانا گرم کر رہی تم نماز لوٹا لو۔ مربیہ بیٹھی وہاں سے، بیٹی حضرت نے کہا بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی، میں نے نماز اسی لیے پڑھی تاکہ بادشاہ پہ میری عقیدت ظاہر ہو، تو نماز بھی ریاکاری کی ہو گئی اور کھانا بھی ریاکاری کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹی نے کہا جزاک اللہ کے چشم انداز کر دی، میری پیاری بیٹی تم نے میری آنکھیں کھول دی، نفس نے تو مجھے پٹ کر دیا تھا۔ جزاک اللہ کے چشم انداز کر دی، مرابا جان جہاں ہمراز کر دی۔ تو یہ ولایت صغریٰ جب بندے کو حاصل ہوتی ہے تو پھر نفس کی مکاریوں پر وہ مطلع ہونے لگتا ہے۔ نفس گڑبڑ تو کرا دیتا ہے لیکن اس سے پھر ملامت بھی کرتا ہے نفس، ابھی کیا کر دیا تمہیں؟ وہاں کھانا تو کھایا ہے حضرت تھوڑا اور نماز لمبی پڑھی ہے، لیکن آگے بیٹھی مربیہ اور نفس کو چونکا دیا، انہیں احساس ہو گیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یہی نفس جو ہمارا تھا پھر یہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ گڑبڑ تو کرا دے گا لیکن گڑبڑ کرا کے اسے چوکے مارے گا، کیا کر دیا تم نے؟ سڑک میں کھڑے تھے، لونڈی دیکھ لی، صحیح دھچک آ رہی تھی، اب دیکھ تو لی لیکن یار حضرت کو منع کریں بد نظری سے، اب نماز میں کھڑا ہو رہا دل نہیں لگ رہا، وہی جھلک رہی لینا، اب نفس ملامت کر رہا تھا کیا کر دیا تم نے؟ نفس ملامت کر رہا ہے اس کا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس غلطی کرا دیتا ہے لیکن پھر احساس دلاتا ہے۔ امی سے جھک کر ملنا تھا، بات کرنی تھی، ابا کے سامنے بھی اللہ نے کہا نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، لیکن بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جا کر وہاں پہ پڑ گیا، غصہ آ گیا اسے۔ اب اس کے بعد احساس ہو کرے یار کیا کر دیا تم نے، اس کے قدموں میں جنت پڑی، میری تو سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب نفس ملامت کر رہا، میرا تو بھی اتنا زن مرید ہے، گھر والی کا ایسا غلام ہے کہ خان خائی آ گیا، وہاں پہ سیدھا ہو گیا، اب آگے وہاں سے معافی مانگ رہا، وہی نفس ابھی سے ملامت کر رہا۔ اور فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس پھر گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، بلکہ گناہ کا داعیہ اگر پیدا ہو وہ پہلے ہی کنٹرول دے کہتا ہے اسے، داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ جا دیکھ لونڈی آ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے، جا دیکھ فلاں جگہ جو ہے یہ گڑبڑ کا موقع ہے، جا کڑیا تو بھی وہاں جا کے، لیکن نفس اسے ملامت کر دیکھ کر نہ لی، اللہ ناراض ہو جائے گا، سارا سکون چلا جائے گا، نمازوں کی حضری جاتی رہے گی۔ اس لیے نفس کہتا ہے اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور یہ نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، یہ ہے نفس، یہ ولایت صغریٰ ہے۔ انسان مرا نہیں ہے، زندہ ہے، وہ پھنکار رہا، پھنکار مار رہا، جیسے ایک بندہ ایک سانپ کسی شیخ سے مرید ہو گیا، اور مرید ہو گیا، اب شیخ نے اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے کوئی ہدایت، کتاب میں لکھا کہ سچ جو پتہ نہیں مرید ہوا نہیں ہوا لیکن ہے اس طرح سے کتاب ہے، یہ سمجھو ایسے ہی۔ تو شیخ سے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیں، انہوں نے کہا ڈسیے گا کسی کو، سانپ کو بنا وجہ کاٹ دے نا ڈس جائے، لے کسی کو ڈسیے نا، کوئی جو ٹھیک ہے۔ اپنے جنگل میں پڑا، شیخ نے جو ہدایت دی ہوگی چاپ پڑا، چڑیوں نے دیکھا، چڑیے پرندے، یہ کچھ کہتا ہی نہیں کسی کو، کوئی ادھر چونچ مار دے کوئی ادھر چونچ مار دے، اب بیچارہ ادھر کو پلٹ جا ادھر کو پلٹ جا، تو اسی نے آنکھ میں لگا گیا،
اب شیخ کے پاس آیا کہ نا حضرت مجھے تو جینا مشکل کر دیا، چڑیوں کو پتہ چل گیا یہ توبہ کر کے آیا، ڈسنے کا ہے نہیں کسی کو، شیخ کا مرید ہے، اس لیے وہ چڑیے تو کوئی جیسے چونٹ مار جا، کوئی مار جا، کوئی مار دیا، میں تو ہو گیا کیا کروں۔ حضرت نے کہا بھائی تجھے جو ہے ڈس نہیں سے تو منع کرا، پھنکار مارنے سے تو منع کرا، پھنکار مار دیے، اب پھنکار سے ہی بھاگ گیا۔ جیسے اس نے پھنکار ماری ساری چڑی اڑ گئی، اب کوئی نہیں سے قریب آ رہا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ جو اگر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے تو پھنکار تو مارتا ہی رہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے ایسی پھنکار مارے گا چلتا ہی۔ اس لیے یہ نفس کی پھنکار جب تک باقی ہے اس وقت تو یہ نفس ہے، اور یہ ولایت صغریٰ ہے۔ یہ نفس گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ نسبت کی برکت سے، شیخ کی توجہ کی برکت سے، نیک مجلسوں کی برکت سے اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ یہ ولایت صغریٰ ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ نفس پھر مطمئن نہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ کی طرف چلتا ہی نہیں، کوئی گناہ کی طرف آمادہ کرے یہ پھر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ گناہ کے کتنے بھی مواقع موجود ہیں وہاں سے چپ چاپ گزر جاؤ۔ نیکا پڑھانا تھا اسے مجلس میں، وہاں سے مل دے کوئی نہ کوئی پیسے لے کے دیکھا اس سے ساری لونڈی بیٹھی اور ساری بے حیائی کا ماحول ہو رہا، میں دیکھتا ایسے پیسے چپ چاپ گزر گیا، اور اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں، بھائی یہ کہ اللہ نے بس گناہ سے بچا لیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ ایک بزرگ بیچارے بیمار ہو گئے، پریشانیوں حالات میں گر گئے، کسی نے کہا حضرت اللہ نے بڑی پکڑ کر لی، تو نہیں کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، مصیبت میں ہی تو گرفتار ہوا ہوں، گناہ میں تو گرفتار نہیں ہوا۔ بڑی پکڑ کی بات تو یہ تھی کہ میں گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ تو آدمی کا جب نفس سے مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس برائی پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، کرنا بھی چاہو تو بھی برائی کی طرف نہیں جائے، صاف منع کر دیتا ہے۔ اور جب نفس کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اسے ایمان کی حلاوت اور لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور اسے اندر سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر زندگی کی ڈگر ایسی بدلتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، اس سفر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، سخت گرمی ہے اور عرب کا ریگستان، لوہیں چل رہی ہیں، پڑاؤ کیا، خیمے لگائے اور اپنا پانی توشہ نکالا، دیکھا پہاڑی کے دامن میں ایک بندہ ہے بکریاں چرا رہا۔ اب عرب کی تو مہمان نوازی ویسے مشہور ہو گئی، تو سید خان سادات میں سے ہاں بنو ہاشم کی سخاوت کا تو کہنا ہی جاتا۔ اور انہوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت کے لیے تو فرمایا ہے، اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر اللہ کے لیے قربانی دینا بھی بڑا آسان، پیسہ خرچ کرنا اور سخاوت اور مہمان نوازی، اس پہ تو آدمی سب کچھ قربان کرے بھی خوش ہو گئے، بھائی چلو سب کچھ کرتے بھی، تو مہمان نوازی بھی خصوصی صفت ہوتی ہے ولی کی، مہمان نوازی کا ہونا اور سخاوت کا ہونا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آدمی بھیجا، بھائی اس بندے کو بلا لاؤ ہمارے ساتھ، یہ بھی توشے میں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ اسے بلا کر لایا، ایک بندہ جا کے اس نے سلام کرا، حضرت نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ توشے میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں۔ اور بڑی حیرت ہوئی، بتاؤ اتنی گرمی، لوہیں چل رہی ہیں، بکریاں چرا رہا ہے اور روزے سے ہے، اب یہ بغیر ولایت کبریٰ کا تو ہو نہیں سکتا، اللہ سے خصوصی کنیکشن جڑا ہے، ولایت کبریٰ کا مقام اسے حاصل ہو چکا ہے، تبھی یہ مشقت برداشت کر رہا ہے۔ میں پھر اس کو آزمانے کے لیے کہ دیکھوں ولایت کبریٰ کس مقام کو پہنچی، اس کی آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ ایسا ہے ہم پردیسی مسافر ہیں، آج یہاں قیام کریں گے، تم ایک بکری دے دو ہمیں قیمت میں، ہم اسے ذبح کریں گے، پکائیں گے، شام کو تم بھی کھانا اور روزہ افطار کر لینا، اور روزہ افطار کر کے بھی چلے جانا۔ انہوں نے اوپر سے یہ کہا کہ حضرت میں بکری کیسے دے دوں، میں تو غلام ہوں، میں تو مالک تھوڑی بکریوں کا، میں بکریاں دے سکتا ہوں۔
نے کہا اللہ کے بندے ہزاروں بکریاں ہیں، اتنا بڑا ریکارڈ ہے، ایک اگر تو دے دے گا مالک کو پتہ چلے گا، گنے گا روزانہ مالک کو کیا پتا، انہیں ایک بکری دے دی اور پتہ بھی چل جائے اس بکری کو جھانچ بھی رکھی ہو اس نے تو کہہ دیے بھیڑے کھا گیا، جنگل ہے تو کوئی بھی آفت آ سکے، اور اتنا اوپر سے ترکیب بھی بتا دی اسے۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت کیسی بات کہہ رہے، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا، اللہ نہیں موجود ہے، اللہ کو نہیں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا ہے، یہ ہے ولایت پورا۔ حالات ہیں آمادہ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اب نفس اتنا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا ہے، اب دنیا کے حل لالچ پر وہ ٹھوکر مار رہا ہے، دنیا کے حل لالچ پر ٹھوکر مار رہا ہے، اور نفس پھر ایسا بیدار ہوتا ہے اسے پہلے ہی چوکنا کر دے۔ شیخ عبدالسلام مصر کے ایک بہت بڑے محدث تھے، اس زمانے کا بادشاہ تھا، ابن طولون نام تھا اس کا، اور بادشاہ علماء کا بڑا قدردان تھا، اچھا بادشاہ تھا وہ بھی اس کے واقعات ہیں۔ اب وہ ہر سال شیخ عبدالسلام کی خدمت میں ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کرتا تھا، اشرفی کہیں گی ہو سونے کی ہو اشرفی، اور اس تھیلی میں 1000 اشرفی ہوتی تھی، ہو گیا سال بھر کا خرچہ پورا، پیش کرے گا ہر سال عید کے موقع پر، رمضان میں ہر سال 18 سال ہو گئے پیش کرتے کرتے ہر سال۔ اب ابن طولون کا لڑکا ہو گیا جوان اور پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کر کے جب یہ حدیث کے اس میں داخل ہوا کہ اب اسے درس حدیث حاصل کرنا ہے، تو وقت کے بہت بڑے امام اور محدث شیخ عبدالسلام سے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کو یہیں پڑھا کے چلے جائے کریں۔ نے کہا بھائی عمومی درس ہوتا ہے، اس میں اگر شہزادہ آئے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، میں بخل نہیں کرتا ہوں، میں مکمل پڑھاؤں گا، لیکن میں گھر آ کے پڑھاؤں یہ تو علم کی توہین ہے، حدیث کی توہین ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ انہوں نے کہا شیخ شہزادہ ہے، عام پبلک میں پڑھے گا تو اس کا روح بھی ختم ہو جائے گا، اسے کل کو نظام حکومت سنبھالنا ہے، پھر کیسے دبدبہ قائم رہے گا، اس لیے آپ اس کے لیے تو وقت نکال ہی لیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، انجام دیکھ لیو، ان کو تیار ہو انجام کے لیے، اس میں کیا ہے، یہ تو ہوا ہی ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کہاں ہوا، جیل خانے میں ہی ہوا، پنسوں نے ڈال دیا تھا جیل میں، قاضی نہیں بنے تھے، منع کر دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل پہ کتنے حالات گزرے، انہوں نے کہا تیار ہوں اس کے لیے۔ اس نے یہ سوچا کہ بھائی چلو اگلی بات تو بعد میں ہوگی، وزیر کو بھیجا، اور جو وزیر اشرفیاں لے کر آیا تھا ہر سال 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا تھا، اس نے کہا حضور یہ بتائیے ہر سال بادشاہ سلامت آپ کو اشرفیوں کی تھیلی پیش کر رہے جی، تو کتنا بڑا احسان ہے آپ کا، سارے سال کا خرچہ اس سے نکل جاؤ۔ تو جب بادشاہ اتنا بڑا محسن ہو تو کیا اس کے بچے کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے؟ تو نے کہا نہیں ہو سکتے، تو علم کی توہین ہے، حدیث کی توہین ہے، میں فرمائے رسول کی ایسی توہین نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں کر سکتے اللہ اشرفیاں لے روکا ہوں، وہ اشرفیاں لے روکا ہوں، اور اسے یہ تھا کہ یہ اشرفیاں دینے کے لیے حضرت اندر گئے، ایک سال کی لا کے دے دی تھی کہ پہلے سال کی، دوسرے سال کی، تیسرے سال کی 18 کی اشرفیت 18 تھیلی ہے، اس کے سامنے رکھ دی لا کے کہ بھائی لے جا، کیونکہ میرے نفس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دال میں کالا ہے، کبھی کل کو جو ہے کوئی الٹا سیدھا فتوا دے میرے سے، میں الٹا سیدھا فتوا نہیں دے سکتا ہوں۔ تو جب آدمی کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک دم تو کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن انسان ہے گرتے پڑتے منزل تک جب چلتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ تو بہت بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دلی خلفاء میں سے تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے، طے کی ہے ہم نے اس طرح سے منزلیں، طے کی ہے ہم نے اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اس طرح ہم نے منزلیں طے کی ہیں۔
تو ایسا نہیں کہ آدمی ولایت کبریٰ کے مقام پر ایک دم چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، نہیں، آدمی چلتا رہے۔ اللہ نے ہمیں شیخ کامل دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک اچھی نسبت سے ہمیں جوڑا ہے، ہمارا کام تو قدم بڑھانا ہے، ہم قدم بڑھائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لیں گے۔ آج ہمارا نفس اگر نفس لفظانہ ہے، آج ہم اگر ولایت صغریٰ کی اسٹیج پر ہے تو انشاءاللہ وہ مقام بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ ولایت کبریٰ کے مقام سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں۔ یہ اس کی عطا ہے، بخشش ہے کہ ہم ایسی حسین مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم اس قابل ہیں کیا؟ جنت کا باغ، اور ہماری حیثیت کیا؟ گندے نسخے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس شعر سے مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، اذا كنت اذنبت فقالت محبته، جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں تو گناہ کر بیٹھا، بچہ ہے، لیٹ ہی نکل گئی، کسے کہے گا؟ امی میری تو لیٹ نہیں نکل گئی، اماں پھینک دے اسے، پہلے خام کا یہ دیا تو نہ کھڑے ہو، کسی ماں نے اپنے بچے کو پھینکا گیا؟ اگر دست بھی آ رہے ہیں اور وہ اس کے سینے میں لیٹا بچہ اور ہگ رہا تو ماں بھی یہ کہیں بیٹے گھبرائیے نا، تو ہگ لے، میں دھو لوں گی، اور پھر کپڑے میں بچا دے۔ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اذا قلت اذنبت فقالت محبته، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میں تو گناہ کر بیٹھا، اس کی محبت جواب دیتی ہے، وجودک ذنب لا یقاس لها ذنب، تیرا تو وجود ہی گندگی ہے، پیدا کہیں سے ہوا تو؟ ثم خلقنا النطفة، ہم نے گندے نطفے سے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وُجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ لَهَا ذَنْبٌ، تیرا تو وجود ہی گندگی ہے، تو کس گندگی کی بات کر رہا ہے؟ تو عبد مذنب ورب غفور، بندہ گناہ گار ہے اور اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کسی موڑ پر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رحمت کے آغوش کھلے ہوئے ہیں، ہم چل رہے ہیں اور ہمیں ایک اچھی نورانی سرپرستی حاصل ہے۔ کل قیامت میں ہم اسی طرح صدائیں ملیں گی، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اے نیکی کی زندگی گزارنے والے، اپنے بندوں سے، اپنے رب سے ڈر کر محتاج زندگی گزارنے والے بندوں، جماعت در جماعت چلو تم قافلے کے قافلے چلو، تو تم جنت کے باغوں کی سیر کرنے والے چلو، سب ایک ساتھ چلو۔ اعمال صالحہ پھر ہمارا استقبال کریں گے، جنت کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، اور پھر وہاں جا کر کے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارا اعزاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور یہ اس کی محبت ہی کی بات ہے تو اس نے ہمیں جنت کے اس باغ میں پہنچنے کی اور سیراب ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ، آنکھیں بند کر لیں گے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، میں الفت بلا مخمور کر دے، میں الفت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، والذین آمنوا أشد حبا لله، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے، الہی اس کو بے مقدور کر دے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. اے اللہ، آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہمارے لیے روحانی نظام آپ نے برپا کیا ہے. اے اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق دے دیجیے، اس میں حاضری کی سعادت مقدر کر دیجیے. اے اللہ، ہم نے جو ختم خواجگان کیا ہے، اے اللہ ہماری ان آیات کو قبول کر لیجیے. اس میں جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے. آپ کی برکت سے تمام انبیاء، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما. آپ کے اصحاب اہل بیت ذریہ طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیویاں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما. ہم سب کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، عزیز و اقربا کو عطا فرما. آج کی مجلس میں جو ختم کلام اللہ شریف ہوا ہے، اے اللہ اس پر جو ثواب ملا ہے وہ بھی اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما. آپ کی برکت سے تمام انبیاء، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما. ان بچوں کے ماں باپ کو، اساتذہ کو، اے اللہ دوست احباب، اقربا اور رشتہ داروں کو اس کا ثواب و رحمت فرما. پورے امت مسلمہ کو عطا فرما. خاص طور پر ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ، سلسلے عالیہ چشتیہ، سلسلے عالیہ قادریہ، سلسلے عالیہ سہروردیہ، اے اللہ اپنے ہمارے تمام سلاسل حقہ کے مشائخ، ان کے متوسلین اور محبین کو اس کا ثواب و رحمت فرما. حضرات علماء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، فقہاء کرام، ائمہ اعظام، سب کو اس کا ثواب و رحمت فرما. ہم گناہ گاروں کے لیے بھی مقدر فرما. اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما. جن کی مغفرت فرما دی ہے انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما. پیارے اللہ، یہ مجلس وہ ہے جس پر آپ نے یقیناً مغفرت کے پروانے جاری کر دیے ہیں. آپ فرشتوں سے خوش ہوتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں میرے بندے کیا چاہ رہے تھے. اے اللہ آپ کی عطا میں اور آپ کی بخشش میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پیارے آقا نے جو فرمایا، اے اللہ وہ سچوں میں سچے ہیں اور سب سے سچا کلام ہے. اے اللہ ہمیں یقین ہے، لیکن پیارے اللہ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں. آپ نے تو خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم دینی ماحول میں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کے جذبات موزن ہوتے ہیں، ایمان کی چنگاریاں اے اللہ روشن ہوتی ہیں. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں، لیکن پیارے اللہ ہم باہر نکلتے ہیں، نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان تسلط جما لیتا ہے، ماحول جکڑ لیتا ہے، رسمیں پکڑ لیتی ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. باہر نکلتے ہی ہم دھر لیے جاتے ہیں، آنکھیں بہک جاتی ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہاتھ بہک جاتے ہیں، زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں. پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. آنے والی زندگی میں اپنی حفاظت کا معاملہ کر لیجیے. اے اللہ نفس کو بے مقدور کر دیجیے، شیطان کو دفع دور کر دیجیے. سماج رواج اور رسموں کے چنگل سے نکال کر پیارے آقا کی سنتوں کی ڈگر پر ڈال دیجیے. شریعت سنت کو زندگی کا نظام بنا دیجیے.
پیارے آقا کی سچی محبت دے دیجیے، سچا اتباع دے دیجیے، سچی پیروی دے دیجیے، لباس تقویٰ پہنا دیجیے۔ اے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ پیارے اللہ پل پل قدم قدم ہر کہیں ہر گھڑی ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی تو رب العالمین ہیں، پورے عالم کی آپ ہی تربیت فرما رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری بھی تربیت کر دیجیے، دلوں کی کشتی الٹ دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، اپنی محبت سے آباد کر دیجیے، اپنی یاد سے شاداب کر دیجیے، اپنے ذکر سے روشن اور منور کر دیجیے۔ اے کریم آقا زندگی سمٹ رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں ہمارے من کی آنکھیں کھول دیجیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل میت دیں آپ ہمیں غسل توبہ دے دیجیے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں آپ ہمیں لباس تقویٰ پہنا دیجیے۔ اے اللہ اذان اقامت تو ہو چکی ہے، اے اللہ نماز تیار ہے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں حضوری والی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے کریم آقا سجدوں کا سرور دے دیجیے، نمازوں کی حضوری دے دیجیے، ذکر کی لذت دے دیجیے، تلاوت کی حلاوت دے دیجیے، ظاہر و باطن کی یکسانیت دے دیجیے، درنگی ختم کر دیجیے، اخلاص دے دیجیے، اپنی رضا دے دیجیے، آنے والی زندگی بھی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی بھی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، ذکر کی لذت دے دیجیے، تلاوت کی حلاوت دے دیجیے۔ پیارے اللہ پل پل قدم قدم ہر کہیں ہر گھڑی ہم آپ کے محتاج ہیں، ہماری زندگی کی ڈگر بدل دیجیے۔ اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے، مرادیں پوری کر دیجیے، تمنائیں بڑھے آئیے۔ بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ بھی ہم سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں اور مستند بھکاری ہیں، جنہیں آپ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اور ہم کمزور بھکاریوں سے آپ نے یہ مطالبہ کیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ ہمیں محروم نہ کیجیے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں اور اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو صحت اور شفا دے دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیجیے، کاروبار میں برکت و ترقی دے دیجیے۔ اے اللہ بے نکاحوں کو اچھے رشتے اور قدردان جوڑے دے دیجیے، رشتوں میں محبتیں دے دیجیے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دے دیجیے، بے گھروں کو عزت وسعت والے گھر دے دیجیے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے تمام ملی سرمایوں کی حفاظت کر دیجیے، دینی اداروں دینی جماعتوں اور دینی جمعیتوں کی اور اقامت دین کی تمام کوششوں کی بھرپور حفاظت فرما دیجیے، ہماری اس خانقاہ کی ہمارے اس مدرسے کی اور ہماری اس مسجد کی بھرپور حفاظت فرما، کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ ان کا بنانا ایک مستقل مرحلہ ہے، آج کے زمانے میں ان کی بقا اور حفاظت ایک مستقل مرحلہ ہے۔ قلوب کو متوجہ کر دیجیے، قلوب میں نرمی پیدا کر دیجیے، تمام عزائم اور منصوبوں کی تکمیل کے حالات بنا دیجیے۔ پیارے اللہ آپ کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کرم کا معاملہ فرما لیجیے۔ اے اللہ رحمت کے دریا بہا دیجیے، مدد فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے دے دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں آپ اپنے فضل سے دے دیجیے۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن، آخری حسرت جس پر زندگی کی سعادت موقوف ہے، ایمان آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت کر دیجیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کی تعمیل بنا دیجیے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ نبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل قبري في بلد رسولك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.